تشریف فرما صدر بزم قائد ملت حضرت علامہ سید محمود اشرفی الجیلانی، سجادہ نشین خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلاں و دیگر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محترم، برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے، اور موج و طوفان سے الجھو تو شاید تمہیں مقصد جستجو کا صلہ مل سکے۔ یہ کنارے تو آخر کنارے ہی ہیں، ان شکستہ کناروں سے کیا پاؤ گے؟ محترم حاضرین کرام، برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، مجھے اہل سنت ریسرچ سینٹر کے ذمہ داروں کی طرف سے آج کے اس اجلاس میں خطاب کے لیے ایک ایسا موضوع دیا گیا ہے کہ وہ اس موضوع کے اندر ایک دعویٰ ہے۔ دعویٰ تو دو جملوں میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کی دلیل کے لیے کئی گھنٹے چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، موضوع مجھے یہ دیا گیا ہے کہ جو مقلدین محدثین کرام، یعنی جن محدثین کی کتابوں اور ان کی جمع کردہ احادیث کو لے کر اور انہیں دکھا کر ہم اور آج کے لوگ ان سے استفادہ کر رہے ہیں، اور ان محدثین ہی کی حدیثیں لے کر دوسروں کو غیر مقلد بنا رہے ہیں، وہ حدیثیں پیش کرنے والے، جمع کرنے والے محدثین میں سے بھی ایک بھی تقلید سے باہر نہیں ہے، سب کے سب مقلد ہیں۔ اب میں تقلید، اب اس موضوع کا حق پورا کرنے کے لیے عوام کے سامنے تقلید کے موضوع پر تمہیدی گفتگو کرنا، اپنی بنیاد فراہم کرنا اور اس پر اپنے موضوع کے مطابق دلائل پیش کرنے کے لیے گھنٹوں کا وقت چاہیے۔ حاضرین محترم، وقت نہایت ہی مختصر ہے، میں تیزی کے ساتھ چند جملے صرف عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلا جملہ میرا یہ ہے، یہ عام جلسہ نہیں ہے، اس لیے ذرا چلت پھرت بند کریں اور خاموشی کے ساتھ سنیں۔ سب سے پہلا جملہ یہ ہے کہ آج جو لوگ تقلید کر رہے ہیں وہ سچے انصاف پسند ہیں، اور جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں، تقلید نہیں کرتے ہیں، یہ صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ ان کا سراسر جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ جو لوگ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل کی تقلید کرتے ہیں، وہ اتنے بڑے مقلد نہیں ہیں جتنا تقلید کا انکار کرنے والے اہل حدیث مقلد ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر سب سے سخت ترین مقلدین کا نام اہل حدیث ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ہم تقلید کرتے ہیں امام مالک مفتی دار الہجرہ پہلی صدی کے عالم کی، ہم تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی جو پہلی صدی کے عالم و مجتہد ہیں، ہم تقلید کرتے ہیں امام شافعی کی، ہم تقلید کرتے ہیں امام احمد ابن حنبل کی، یہ سب دور اول دور ثانی کے مجتہدین ہیں۔ یہ تقلید کرتے ہیں 7ویں صدی ہجری کے عالم ابن تیمیہ کی، ابن قیم کی، ابن عبد الہادی کی، ابن کثیر کی، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ آپ کو دے رہا ہوں اس لیے کہ سنیں، میں ایک اشارہ دیتا ہوا چلا جاؤں آپ کو
کہ کوئی حنفی دعویٰ نہیں کر سکتا بڑے سے بڑا عالم کہ وہ امام اعظم کے اجتہادی تمام مسائل کی پیروی کرتا ہے۔ حنفی دارالافتاء سے رجوع ہو کر دیکھ لیجئے، حنفی دارالافتاء میں بہت سے مسائل ایسے ہیں جو امام اعظم کے اجتہاد سے ہٹ کر فتویٰ دیا جاتا ہے، امام شافعی کے قول پر، امام مالک کے قول پر، اور اسی طرح دیگر ائمہ شافعی، حنبلی، مالکی میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو پورے طور پر اپنے امام کے ہر فتوے پر متفق ہو اور فتویٰ دے رہا ہو۔ یہ میرا ایک علمی دعویٰ ہے، لیکن دوسری طرف یہ تو مقلدین ہیں، اور دوسری طرف جو غیر مقلد ہیں ان کا عالم یہ ہے میرے پیارے کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ جو ابن تیمیہ کی کتاب میں آ گیا ہو، لاکھ تحقیق ہو جائے، وہ خدا کو چھوڑ دیں گے، ابن تیمیہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ رسول اللہ کو چھوڑ دیں گے، ابن تیمیہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایسی تقلید کرنے والے نہ آج حنفی ہیں، نہ شافعی ہیں، نہ مالکی ہیں، نہ حنبلی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، مسائل سے لے کر عقائد تک میں ان کا تسلسل بات ادھر سے جاتے ہیں تو 12ویں صدی ہجری میں محمد ابن عبد الوہاب نجدی پہ ٹک جاتا ہے، اور وہاں سے بہت زور لگایا تو 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ پہ جا کے رک جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک جملہ دیتا ہوں چیلنج کے طور پر کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ مسائل میں اہل حدیث غیر مقلدین کا جو رویہ ہے اور عقائد میں جو ان کا موقف ہے، یہ 2 لفظ رکھ لیجئے، مسائل میں جو ان کا رویہ ہے، اس لیے کہ مسائل میں وہ جتنی اختلافی بات کر رہے ہیں ان سب کا اختلاف دور اول سے ثابت ہے۔ صحابہ کے دور میں اختلاف ہے، تابعین کے دور میں اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کی بنیاد پر فرقہ نہیں بنا ہے۔ امام اعظم رب کے یہاں ہاتھ نماز میں نہیں اٹھایا جا رہا ہے، اور امام شافعی امام اعظم کے مزار پہ حاضری دے رہے ہیں۔ امام شافعی ماننے کہ یہاں نماز میں ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، ہم سب حنفی ہیں، لیکن غوث اعظم رفع یدین کرتے ہیں، ان کے آستانے پہ ہم حاضر ہوتے ہیں۔ مخدوم ماہمی رفع یدین کرنے والے شافعی ہیں، ان کی بارگاہ کا احترام ہم کرتے ہیں۔ یہ سارے فقہی مسائل کی بنیاد پر امت میں انتشار و اختلاف نہیں ہوا ہے، یہ مسائل کا اختلاف پہلے سے ہے۔ میں اختلاف کی بات نہیں، اس اختلاف کی بنیاد پر غیر مقلدوں نے جو رویہ اپنایا ہے، جو زبان اپنائی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ ابن تیمیہ سے پہلے دور اسلام کا روشن دور ہے، 6 صدی ہجری تک فتوحات کا دور ہے، اسلامی تبلیغ و دعوت کا دور ہے، جو بڑھتا ہوا دور ہے، اسلام کے عروج کا دور ہے۔ اس 6 صدی ہجری بلکہ ابن تیمیہ کے دور تک بھی اہل حدیث اپنے عقائد میں 4 علماء کا اتفاق دکھا دیں اور اپنے رویے میں 4 محدثین کا اتفاق دکھا دیں۔ یہ سارا انتشار 7ویں صدی ہجری کے بعد قلمی، علمی اور کتابی طور پہ شروع ہوا، اور سماجی طور پر 12ویں صدی ہجری میں محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے بعد یہ فطرہ تیار ہوا ہے۔ میرے پیارے، ذہن میں بات رکھو، بتاؤ یہ نماز میں ہاتھ اٹھانا یا نہ اٹھانا، یہ رفع یدین کا مسئلہ صحابہ میں اختلاف ہے۔ بعض صحابہ رفع یدین کرتے ہوئے روایت میں موجود ہے، اور اسی احادیث میں صحابہ کا عمل موجود ہے کہ وہ زندگی میں کبھی نماز کے اندر رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ پتہ چلا کرنا یہ نہ کرنا، یہ دین میں 2 طبقے اختلاف رہے ہیں، لیکن اس بنیاد پر فرقہ بندی اور اپنے آپ کو ہی حق سمجھنا، دوسرے کو باطل سمجھنا، یہ خارجیت، وہابیت کا رویہ ہے، یہ اسلام کا رویہ نہیں ہے، علماء محدثین و فقہاء کا رویہ نہیں ہے۔ میرے پیارے، میں نے یہ بات آج مجلس میں تیزی سے کچھ دیریاں دینا ہے پیش کر رہا ہوں، ورنہ یہ ARC اہل سنت ریسرچ سینٹر نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ اب ہم صرف لان تان نہیں کریں گے، علمی منہ توڑ جواب دیں گے۔ صرف ترے بازیاں نہیں کریں گے، علمی تحقیقی جتنی تحقیق کا وہ دعویٰ کرے گا اس سے زیادہ زوردار تحقیق کی بنیاد پر ان کا جواب دیا جائے گا۔ میرے پیارے، ایک بات اور عرض کر دوں
کہ یہ ایک طرف تو تقلید میں اتنے سخت ہیں کہ ایک مسئلہ بتا دوں، میں یہاں پہ کھڑا ہوں، کھڑے کھڑے 1 2 4 مسئلے ایسے بتاؤں گا جس میں حنفی ہو کر بھی فتویٰ امام اعظم کے قول پر نہیں ہے، لیکن تم ایک مسئلہ بتا دو جو ابن تیمیہ کے قول سے ہٹ کر دے رہے ہو، ابن تیمیہ کے قول کے حق سے دے رہے ہو۔ میرے پیارے توجہ رکھو، بات سمجھا دو، اس دنیا کے اندر 2 ہی لوگ ہو سکتے ہیں، یا تو فقہی مسائل قرآن و حدیث سے وہ مسائل جو اس میں صاف نہیں ہیں یا احادیث میں ظاہر میں تعارض ہے، ایسے مسائل نکالنے کے لیے 2 ہی طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، یا تو وہ مجتہد ہو اور یا مجتہد نہیں ہے تو مقلد ہو، تیسرے کی گنجائش نہیں ہے، یہ سب مقلد ہیں۔ اگر مقلد نہیں ہے تو کیا ہیں؟ مجتہد ہوں گے، مجتہد ہوں گے۔ میں ذرا عام لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، ذرا سوچیں کہ پہلی صدی ہجری میں رسول پاک کے زمانے کے بعد تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، جس دور میں علماء محدثین کا اخلاص عروج پر ہے، خشیت سے دل بھرا ہوا ہے، ان کے اندر تقوی ہے، للہیت ہے، نفسانیت نہیں ہے، علم کے پہاڑ ہیں، اس دور میں جب قرآن و حدیث لے کر بیٹھے تو ان مخلصین میں اختلاف ہو گیا، ان مخلصین میں اختلاف ہو گیا۔ امام مالک کا کچھ اختلاف، امام اعظم کا کچھ اختلاف، امام شافعی کا کوئی اور قول، امام احمد بن حنبل کا کوئی اور قول۔ ذرا توجہ چاہوں گا، وہ مخلصین کا دور، وہ بے نفسوں کا دور، علم کے پہاڑوں کا دور، اس دور میں علماء محدثین کسی مسئلے پہ تحقیق کرنے بیٹھے تو اختلاف ہو گیا۔ آج یہ سب حدیثیں لے کر بیٹھے ہیں، لیکن ہندوستان کیا پورے بر صغیر اور بر صغیر سے لے کر مشرق وسطیٰ، مشرق وسطیٰ سے لے کر یورپ اور یورپ سے لے کر افریقہ تک سارے اہل حدیث حدیثوں کی بنیاد پر عمل کر رہے ہیں، لیکن کوئی اختلاف نہیں ہو رہا ہے، کسی مسئلے میں ان کا اختلاف نہیں ہو رہا ہے۔ بتاؤ یہ زیادہ مخلص تھے، مخلص ہیں، یا امام مالک مخلص تھے، امام اعظم مخلص تھے، امام شافعی مخلص تھے، امام احمد ابن حنبل مخلص تھے، سفیان ثوری مخلص تھے، امام اوزاعی شعبہ مخلص تھے، امام شعبہ مخلص تھے۔ وہ مجتہدین علماء حدیثوں کا ذخیرہ لے کر بیٹھے تو ایک شہر میں ہے تحقیق میں اختلاف، اور یہ اہل حدیث پوری دنیا میں پھیلے، کہتے کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں، اور مسئلہ ایک ہی چل رہا ہے، ایک ہی چل رہا ہے۔ غور کرو گے تو پتا چلے گا، اگر تحقیق کی بنیاد پر اگر یہ عمل ہوتا تو ایک موقف ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ سراسر تقلید ہے کہ وہابیت کا ایک مزاج دے دیا گیا ہے، اسی پہ سب کو عمل کرنا ہے۔ بات حدیث دیکھا کے کریں گے، لیکن عمل تقلید کی بنیاد پر ہے۔ وہ بھی اپنے لوگوں کی مکمل اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ذرا سوچو، یہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ جنہیں وہ امام وقت شیخ الاسلام شیخ الاسلام میں سے مانتے ہیں، ان کے دور کے بعد سے اس زمانے تک میں نے آپ بات پیش کر دی آپ کو کہ اس کے ایک قول سے نہیں بتا سکتے کہ یہ لوگ ذرا سا بھی ہٹے ہیں۔ کیا بات ہے کہ ان کا اجتہاد مکمل ابن تیمیہ کے موافق ہوتا چلا جا رہا ہے، کسی میں اختلاف نہیں ہو رہا ہے۔ امام اعظم سے اختلاف، امام شافعی سے اختلاف، ائمہ مجتہدین سے اختلاف، ابن تیمیہ سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ میرے پیارے، یہ خارجی ذہن کے لوگ، انہوں نے اپنا ایک گروپ بنا لیا ہے، اسے ہی میدان میں ڈالنا ہے۔ باتیں بہت سی ہیں، میں ایک جملہ اپنے موضوع پہ عرض کر دوں کہ یاد رکھو، جب سے مجتہدین کا دور شروع ہوا ہے، مجتہدین کے دور سے لے کر 7ویں صدی ہجری تک 700 سالہ مدت میں 100 سال نکال دیجئے، 600 سال، 700 سال تک 1 2 4 محدث ایسے نکال کر بتاؤ جو کسی امام مجتہد کا مقلد نہ ہو۔ 2 4 ایسے محدث نکال کر بتاؤ۔ یہ اور بات ہے کہ تقلید کا معیار الگ الگ ہے۔ تقلید اور اجتہاد کے بارے میں ایک بات توجہ میں دلا دوں کہ تقلید یہ ہمارا شوق نہیں ہے، یہ ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے، یہ دلچسپی نہیں ہے۔ تقلید مجبوری ہے، مجبوری ہے۔
جو اجتہاد نہیں کر سکتا ہے اسے تقلید ہی کرنی ہے. اب اس میں جو جس معیار پہ پہنچ گیا اس سے آگے کے لیے اپنے بڑے کی تقلید کرے گا. جو جہاں تک پہنچا ہے اس سے آگے کی تقلید کرے گا. محدثین میں میرا وقت ختم ہو چکا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ محدثین کرام میں دوسری صدی ہجری میں حضرت وقی ابن جراح عظیم محدث ہیں. یہ امام اعظم کے مقلد ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک، یہ ابن مبارک امام بخاری کے دادا استاد ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں، امام اعظم کے قول پہ فتویٰ دیا کرتے تھے. حوالے تائید سب موجود ہیں. میں آپ کو بتاؤں یحییٰ ابن سعید قطان یہ عظیم محدث ہیں، یہ امام اعظم کے مقلد ہیں. اتنا ہی نہیں، مکی ابن ابراہیم یہ امام بخاری کے اندر 22-23 حدیثیں ہیں جن پر امام بخاری کو ناز ہے کہ اس میں 3 واسطوں سے رسول اللہ تک پہنچ گئے ہیں. ثلاثیات بخاری کہلاتے ہیں. ان میں سے 11 حدیثیں صرف مکی ابن ابراہیم سے روایت ہیں، اور یہ مکی ابن ابراہیم امام اعظم کے شاگرد اور امام اعظم کے موقف کے عمل کرنے والے، تقلید کرنے والے تھے. میرے پیارے، اس طرح صحاح ستہ میں امام بخاری، امام مسلم، اس کے شارح امام نووی، بخاری کے شارح علامہ ابن حجر عسقلانی، یہ سارے شافعی المسلک ہے. اور سارے محدثین میں امام ابن عبدالبر، ابن العربی، یہ امام قاضی عیاض، یہ لوگ مالکی ہیں، مالکی فقہ پہ عمل کرنے والے ہیں. اور آخری بات عرض کر لوں کہ امام احمد ابن حنبل کی تقلید کرنے میں جہاں ابن جوزی ہیں، ابن کثیر ہیں، پوری حیات آج بھی ابن تیمیہ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، ابن تیمیہ الحرانی الحنبلی لکھا ہوا ملے گا کہ ابن تیمیہ بھی اپنے آپ کو پورے علمی غرور کے باوجود پوری زندگی حنبلی لکھتا رہا ہے. کہ امام احمد ابن حنبل کے فقہ پہ عمل کیا ہے. آج ان کا علم لے کر یہ لوگ کہتے ہیں ہم حدیث کی بنیاد پہ عمل کرتے ہیں. یہ دھوکہ، صرف دھوکہ ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ.